من شرور أنفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نقدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں یعنی کہ اس بات پر ایمان لانے والوں کہ اللہ 7 آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت ایک ادب سکھا رہے ہیں، اور اس ادب میں بھی ایک بڑا لطیف نکتہ ہے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ. انہ لا یحب المعتدین، اور بے شک کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ جو بلندی پہ چڑھتے یا اس سے اترتے ہوئے سبحان اللہ اور اللہ اکبر بلند آواز سے، بہت زیادہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اور ایک صحابی تو ہر بلندی اور اترتے ہوئے لا الہ الا اللہ بھی بڑی بلند آواز سے کہہ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، تمہارا رب بہرا نہیں ہے، غائب نہیں ہے، وہ سننے والا اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کہ بلند آواز سے اللہ رب العزت کو پکارنا یعنی کہ بغیر کسی دینی غرض اور مقصد کے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ دیکھیں اصلاً یہ 2 آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وادعوہ خوفا وطمعا، اور اسے پکارو خوف اور حرص کے ساتھ، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ پکارو اور پوشیدگی کے ساتھ چھپا کے، خوف و طمع، خوف کے ساتھ پکارو اور حرص کے ساتھ پکارو. اچھا دیکھیں سمجھیں، سب سے پہلی تو بات میں نے حدیث کی روح سے آپ کو بتائی کہ بلند آواز سے پکارنا اللہ رب العزت کو بغیر کسی دینی غرض و مقصد کے، وہ میں بتاؤں ابھی آپ، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا. اسی میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بلند آواز سے مطلب جو خفیہ، جو اللہ رب العزت نے کہا ہے، خفیہ کا ضد جو ہے
وہ ہے ظاہر کرنا، ایسے ہی یعنی ریاکاری. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں عام طور پر بعض ہم اجتماعات دیکھتے ہیں، ان اجتماعات کے آخر میں رٹی رٹائی دعاؤں کو مائک کے اوپر بڑے ہی جو ہے وہ ایک بھونڈے طریقے کے ساتھ، ایک ڈرامائی انداز کے اندر، اور وہ جھوٹی عاجزیاں اور رونے کے ڈراموں کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا کرنے والا کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. رٹی رٹائی دعاؤں کا مطلب سمجھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں، اللہ رب العزت وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما یعملون بصیر، انہ علیم بذات الصدور. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہارا جو ماضی ہے اسے جانتا ہے، جو حال مستقبل ہے آنے والا اسے جانتا ہے. اگر اللہ کو ہم اپنی حاجت کے لیے نہ پکاریں تو بھی اللہ رب العزت ہماری حاجت روائی کرے گا. نہیں سمجھے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی حرکت کرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو. اگر ہم اللہ کو نہ پکاریں نا، اور جو ہماری حاجت ہے جائز، اللہ رب العزت وہ ہمیں عطا کرے گا. لیکن ہم اللہ رب العزت کو کیوں پکارتے ہیں؟ کہ دیکھو یہی دیکھ لو اسی جگہ کہ اللہ نے پکارنے کا حکم دیا، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. یا جیسے دوسری مقام پہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکارے تمہارے لیے قبول کروں. اگر پکارنے کا حکم نہیں ہوتا تو شاید یہاں ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو پکارنے کی، اللہ تو حاجت روا ہے، جو آپ کو حاجت درپیش ہے اللہ اسے پورا کرے گا اگر چاہے گا. تو غور طلب نکتہ ہے کہ آپ کوئی رٹی رٹائی دعائیں کرو، وہ بھائی ڈرامہ چل رہا، ریاکاری چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دعا ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ امت مسلمہ کو، حاضرین مجلس کو، یا کسی نے دعا کی درخواست کی ہے اس کو مسائل درپیش ہیں، اس کے لیے آدمی دعا کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اس وہ دعا جب کرے گا اس کے رٹے رٹے الفاظ نہیں ہوگے، دل سے دعا کرے گا آدمی. اللہ تعالیٰ کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تضرعاً فرمایا وطمعاً، عاجزی کے ساتھ اور حرص کے ساتھ. عاجزی گڑ گڑانا، اللہ کو گڑ گڑانا اپنے آگے بہت پسند ہے. گڑ گڑانے کی، اللہ کے آگے عاجزی پیش کرنے کی سب سے بہترین صورت ہے سجدہ. کیا صورت ہے سب سے بہترین؟ سجدے میں بندہ مکمل طور پہ اللہ کے سامنے عاجز نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ سجدے میں دعائیں کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا کتاب الجہاد میں، غزوہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کیے، پھیلائے. کیا الفاظ ہیں؟ ہاتھ بلند کیے، پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ رو رو کے اللہ رب العزت سے ان 313 شریکین جہاد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو فتح نصیب فرما. وہ مقام تھا عاجزی کا، اور اتنی زیادہ آپ وہ عاجزی کے ساتھ اتنا جھک کے اللہ رب العزت کو دعا کر رہے تھے کہ روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ کا کپڑا آپ کے کندھے پر سے اتر گیا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی تو آپ کا کپڑا اپنے کندھے پہ رکھتے ہوئے آپ کو سنبھالا اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضائع نہیں جانے دے گا. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، آپ رٹی رٹائی دعائیں مانگنے سے بہتر یہ ہے، ریاکاری کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو.
ہمارے ہاں تو ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد امام وہ رٹی رٹائی دعائیں کر رہا، پیچھے آمین کر رہا، حالانکہ شریعت سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اجتماعات کے آخر میں دعائیں کرنا شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، سوائے اس کے، وہی پھر میں دوبارہ اپنی بات دہراؤں گا کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش تھا، آپ سے کسی نے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کا حکم دیا مردے کو دفنانے کے بعد. کیا الفاظ ہیں کہ جب تم اپنے بھائی کی تدفین کر چکو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، جمع کا لفظ. وہ اجتماعی دعا کا مقام تھا، وہاں اجتماعی دعا کریں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، وہاں آپ کر رہے ہیں. اچھا کرو، میں نے عرض کیا نا کہ اس کے پیچھے شرعی مقصد نیت تو ہو، چلو آپ کرو، لیکن وہ دعا کرنے کا آپ کو کسی نے کہا ہو یا وہ مسئلہ آپ کو درپیش ہو، اس طرف ہے. اچھا دیکھیں، پھر دوسری بات، خوف و طمع. اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر ہے نا آدمی کو خوف ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے جنت کے دائیں طرف سفید محل عطا کر. جنت کی دائیں طرف سفید محل عطا کر، اور جہنم کے عذاب اور اس کی زنجیروں سے مجھے نجات دے دے. وہ کہنے لگے میرے بیٹے، تو نے دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کیا، تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو جنت کا سوال کرتا، جہنم سے پناہ مانگتا. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے دعا کی، اے اللہ مجھے جنت میں محل عطا کر جس میں ریشمی پردے عطا کر، اس میں ہیرے موتیوں کے تخت عطا کر، مجھے جہنم کی بیڑیوں سے، جہنم کے جلادوں سے بچا. وہ کہنے لگے کہ بیٹا دعا کے حد حد سے مت بڑھ. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اب علماء نے حد سے تجاوز کرنے کے بہت سارے معنی بیان کیے. مثلا ایک آدمی دعا کرے اے اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ دعا میں حد سے بڑھ جانا ہے. اے اللہ میں فلاں عورت سے زنا کر لوں، اے اللہ میں فلاں آدمی کو قتل کر دوں. سود کے لیے دعائیں کرے، نہیں سمجھے، سودی کاروبار کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، اور نہیں سمجھے کچھ بات. اور انتہائی معذرت چاہتے ہوئے اپنی جمہوری پارٹی کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، اور نہیں سمجھے. مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ہر وہ چیز جو حرام ہے، جو غلط ہے، آدمی اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ یہ کر دے. تو یہ ہے دعا میں حد سے بڑھنا. مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک روایت لے کر آئے تفسیر کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہمارے گھروں پر مہمان جمع ہوتے تھے. وہ لوگ راتوں میں قیام اللیل کرتے، ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہمارے اندر ایک عالم و فقیہ ہوتا تھا، ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا. ہمارے ایک حافظ و قاری ہوتا تھا، ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا. آپ سمجھے نہیں؟ آج ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے، او بھائی حفظ کے لیے دستار بندیاں ہو رہی ہیں، حفظ کے لیے بڑے بڑے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. کیا ہو بھائی یہ حافظ بن گئے؟ کہ سامنے والا کہنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کر رہے ہیں. او بھائی میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، اس بات کو آپ سمجھیں. حوصلہ افزائی جو نا، حوصلہ افزائی اس کا طریقہ ہوتا ہے بچپن سے اس کے لیے ذہن سازی ہونا. ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے کتنے ایسے بڑے بوڑھے ہیں کہ جن کی عمریں آج 70-80 سال پر پہنچ گئیں، بچپن سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، ان کی روزہ کشائیاں نہیں ہوئی تھی. ان کے کوئی اس طرح کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تھی کہ ان کو روزہ رکھوا کے ان کو روزہ، کیا بھائی اس کو روزہ رکھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ سمجھیں اس بات کو، اپنے بچوں کے اندر اللہ کی توحید، اس کی بڑائی کو اگر ہم راسخ کر دیں، وہ کیسے نہیں اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. صحابہ کرام کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان میں، وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کا ڈر. وجہ کیا تھی؟
اللہ کو رضا کرنے کی نیت. یہی اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ودعوہ خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ، چھپا کے. خوف و طمعا، خوف کے ساتھ، حد سے بڑھنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہہ دیا انہ لا یحب المعتدین، بے شک کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور وطمعا، اور لالچ اور ہرس کے ساتھ. کیا ہرس؟ سمجھیں ذرا اس بات. ہرس اس بات کی کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کا بدل آپ کو دے گا. آپ کو پتا ہے یہ طمع، یہ مایوسی کی ضد ہے. مثلا ایک آدمی یہ کہے، دیکھو آپ دیکھیں واسطے وسیلے والے جو لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کے حضور واسطے وسیلے یا سفارش کی، وہ ایک ہی بات کہے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں. اس کے علاوہ دوسری کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، اور اپنے بزرگ ہستیوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ دعا کرو طمعاً، ہرس کے ساتھ. اور وہ کیا ہرس کے ساتھ؟ استجب لکم. سورہ غافر میں جو اللہ نے کہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہہ دیا مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. یہ تمہارے لیے قبول کروں گا، یہ وہ ہرس ہے کہ میری دعا کو اللہ میرے لیے قبول کرے گا. اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ میں معصیت میں دعا نہ کروں، اللہ کی نافرمانی میں دعا نہ کروں. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ میرے لیے قبول کرے گا. اور سنیں ذرا اس بات کو. وطمان، اس میں ایک اور بھی چیز ہے. میرے ڈی ایس پی صاحب سے تعلقات ہیں، ایک فون کروں مسئلے کا حل ہے. ایسے آدمی کو ذرا غور سے دیکھیں، جب وہ فون کر رہا ہوگا، بات کر رہا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ تھا اس جگہ پر، وہ تھوڑا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، ذرا آپ ذرا بات کریں ہیں، ذرا دیکھیں مسئلے کو. ایک امید ہے اسے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا. ہمیں اللہ پہ یقین ہے، امید نہیں ہے. اب سوچیں گے جیسے میں اس ڈی ایس پی سے جب بات کر رہا تھا، میں اللہ سے بات کس طرح کروں گا؟ اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اب میں کیسے بات کروں گا اللہ سے؟ وہ جو میرے اندر ایک شوق ہوگا نا، وہ جو ایک میرے اندر ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک کیفیت میرے اندر ہوگی اس ہرس کی کہ اللہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں میں لے جاتا ہے. ایسے ہی ہے، وہ اللہ میرا دوست ہے حقیقی، جسے میرے اوپر آنے والی تکلیف اور پریشانی پسند نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی پریشانی برائی میں پھنس جاؤں، وہ چاہتا ہی نہیں. اور ایسا کہ جس کو میں جب اپنے کسی کام کے لیے بولوں وہ کر دے، وہ میرا ایسا دوست. تو اس لیے یہ چار چیزیں سمجھے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ ودعوہ خوفا وطمعا، اسے پکارو عاجزی اور پوشیدگی کے ساتھ، اور اسے پکارو خوف اور ہرس کے ساتھ کہ میری بات ضرور پوری ہوگی. انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا یہاں پر اب ایک تیسرا نقطہ بھی سمجھیں. بعد ہمارے ہاں وہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، اللہ کو پکارو پوشیدگی کے ساتھ، اور آمین بھی دعا ہے، آمین بھی دعا ہے. لہذا نماز میں آمین جو نا آہستہ کہی جائے گی، نماز میں آمین آہستہ کہی جائے گی. اور لطف کی بات ہے یہ کہہ کر کہ آمین آہستہ کہی جائے گی، یہ کہہ کر آمین کہتے ہی نہیں. کہتے ہیں دل میں کہا نا ہم نے، نہیں تو آپ نے تو کہا یہ بات کہ آمین آہستہ کہنی ہے، کہنی تو ہے نا، کہنی تو تھی نا، آمین بولنا تو تھا نا، آپ نے تو بولا ہی نہیں. کوئی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ سب سے پہلی بات میں آپ بھائیوں کو بتاؤں، اور ویسے بھی یہ سورہ اعراف کے آخر میں ایک آیت آ رہی ہے، وہاں تو ہم بہت زیادہ وضاحت سے اس مسئلے کو سمجھیں گے. یاد رکھیں کہ قرآن کی اولین تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے. قرآن کی وہی تفسیر سب سے پہلے معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے
یا آپ نے عملاً کر کے دکھائی. اس کے بعد جو صحابہ نے کی، اس کے بعد جو تابعین و تبع تابعین نے کی، بعد کے جو فقیہان امت ہیں ان کے ہر وہ اقوال جو پھر ان کے مطابق ہوں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے مطابق ان کے فتاوی جات ہوں گے، وہ ہمارے سراخوں پہ ہوں گے، نہیں ہوں گے ہم انہیں چھوڑ دیں گے. اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اذا امن الامام فآمنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. صحیح بخاری کے اندر بات، آمین امام جو کہے گا آہستہ کہے گا بلند کہے گا؟ امام آمین آہستہ کہے گا بلند کہے گا؟ اگر کہے گا جی آہستہ کہے گا تو ہم کیسے سنیں گے؟ امام آمین تو صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں میں. اذا امن الامام فآمنوا، امام آمین کہے تو تم آمین کہو. اب جب امام آمین کہے گا وہ آہستہ کہے گا، ہاں جی آہستہ کہے گا، تو ہم کیسے سنیں گے؟ نہیں، تو بلند کہے گا، بلند کہے گا. تو جب وہ اس کو جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہی وظیفہ ہمیں کہہ رہے ہیں، اسے کہا جب وہ آمین کہے تم آمین کہو، وہ آمین بلند کہہ رہا ہے تو ہم آمین کیسے کہیں گے؟ آہستہ، ہم بھی بلند کہیں گے. اور جس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے، آمین فرماتے، آمین کہتے، یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سنتے ہیں. اس کے بعد سب آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی. اذا امن الامام فآمنوا کے معنی متعین ہو گئے کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کا مطلب واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں پہلی صف سنتی، پھر ہم آمین کہتے ہیں مسجد گونج اٹھتی. واضح ہو گیا؟ تو اگر اس آیت کا مطلب آہستہ آمین کہنا تھا تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین آہستہ کہتے ہیں نا، بعثت امام اور مقتدیوں کو حکم دیتے. سمجھ گئے؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد اصلاح ہو جانے کے زمین میں فساد نہ کرو. بعد اصلاح ہو جانے کے زمین میں فساد نہ کرو. یہ بظاہر یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو مطلب ہم دیکھیں اگر بھائی اس سے مراد ہے کہ بھائی زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو. اچھا، سب سے پہلی چیز ہے بعد اصلاحیہا، بعد اس کی اصلاح کے، سب سے پہلے تو اس کی اصلاح ہے، اس کے بعد فساد نہیں ہے نا. نہیں سمجھے؟ زمین کی اصلاح کس چیز میں؟ اور نہیں سمجھے؟ زمین کی جو اصلاح ہے وہ کس چیز میں ہے؟ زمین کی اصلاح اس چیز میں ہے کہ اس میں اللہ کی بڑائی ہو، اس میں اسلام کا نفاذ ہو. اگر زمین پر اللہ کی بڑائی اور اسلام کا نفاذ کا معاملہ نہیں ہوتا تو یہ کہنا کہ اس کی اصلاح ممکن ہے، یہ صرف خطرہ دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا ہے اور کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بہترین قبائلی نظام میں رہتے تھے، بہترین قبائلی نظام میں. دنیا کے دو بڑے بڑے نظام یعنی خلافت اور بادشاہت کے بعد اگر تیسرا کوئی بہترین نظام ہے تو قبائلی نظام ہے. اس میں بڑا اتفاق ہوتا ہے، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے قبائلی نظام میں. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قبائلی نظام میں رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبائلی نظام سے انہیں باہر نکال لیا اور انہیں لے آئے کس کی طرف؟ اسلام کے نفاذ کی طرف اور خلیفۃ المسلمین کی پیروی کی طرف، شورائی نظام کی طرف. انہیں کس طرف لے کر آئے؟ شورائی نظام کی طرف لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں اس شورائی نظام پہ آ جانے کے بعد ان لوگوں نے، ان کے پاس ہر قسم کا فساد تھا. سود ان کے معاشرے میں تھا، زنا ان کے معاشرے میں عام تھا، قتل و غارت ان کے معاشرے میں تھی، ڈکیتیاں سب چیزیں ان کے معاشرے میں تھیں، اور دینی برائیاں مثلا شرک و بدعات وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے معاشرے میں تھیں. ایسا ہی تھا نا. پھر دین اسلام کا نفاذ ہوا، خلافت نظام آیا، دین اسلام کا نفاذ ہوا، نتیجتاً آہستہ آہستہ ساری یہ دینی اور معاشرتی جو برائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی. یہ ہوا زمین کی اصلاح ہو گئی. اب فساد کیا ہے؟ فساد ہے
اس نظام کو ختم کر دینا یا اس نظام کو روک دینا یا اس نظام کو آنے نہ دینا، یہ فساد ہے۔ اس نظام کو ختم کر دینا، اس نظام کی مخالفت کرنا، اس نظام کو آنے نہ دینا، یہ ہے فساد۔ بات زمین کی اصلاح کی، اور آپ دیکھیں کہ فساد کا پہلا حصہ ہو گیا کہ جب خلافت زوال پذیر ہوئی، یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرے حصے میں ہم چل رہے ہیں کہ اسے آنے نہیں دے رہے، اور تیسرا مخالفت ہے۔ تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، لاشعوری مخالفت تو ویسے بھی پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ جہاد کی مخالفت جیسی شروع ہوئی تھی، سمجھ لیں اس کی مخالفت اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ 9/11 کے واقعے کے بعد خلافت کی مخالفت کے لیے پہلا قدم اٹھا تھا جہاد کی مخالفت ہونا، اور جب آہستہ آہستہ یہ پٹی سب کو پڑھا دی گئی کہ نہیں جی جہاد کی کوئی اہمیت اور ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ گویا کہ آپ اس خلافت کے خلاف تو ویسے ہی آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے وہ فساد پہلا تو، اور دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایسا ہے کہ وہ کوئی آدمی یہ ہماری بات سن کے کہہ سکتا ہے نہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو دل میں تمام قسم کی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، ہم تو صرف اسلامی نظام کے قائل ہیں، بس اللہ یہی لائے، بس یہی اسی کے لیے ہم نے کوشش کی، ہو گیا۔ اچھا آپ کے ہاں پر روڈ بنتا ہے، بن گیا، روڈ بن گیا، روڈ کی اصلاح ہو گئی، روڈ بن گیا، روڈ کی اصلاح ہو گئی، بہترین، ایسا ہے؟ ہاں، اب اس کو کھود کے پانی کی لائن ڈال رہا ہے، چل بھائی کھود دیا، پانی کی لائن ڈال لی، ہاں اب اس کو ایسی مرمت کر دے جیسا وہ تھا، کرے گا نہیں۔ یہ ہے فساد بعد اصلاح کے۔ روڈ بن گیا، کیا ہوا بھائی ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں مہندی مائی ہو رہا، ہمارا مردہ مر گیا، 30 40واں کریں گے، روڈ پہ ٹینٹ باندھ دیا، تو ٹینٹ باندھ دیا وہ الگ چیز ہے، چھوٹا گھر تھا ٹینٹ میں کوئی مسئلہ، حالانکہ مسجد جانا چاہیے تھا، لیکن چلو چھوڑو، مسجد پہ اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، کھانا منع، پینا منع، سونا منع، جاگنا منع، آنا منع، جانا منع۔ سنو، اب آپ نے روڈ کے اوپر جی وہ لگا دیا، ارے کیلے ٹھوک ٹھاک کے سوراخ کر کے، اگلے دن بھائی مردے کو اصالے ثواب کر کے سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے۔ اب یہ روڈ نعت خوانی ہوئی، روڈ پہ بڑا سا ٹینٹ لگ گیا وہ زبردست ہے، مجلس ہوئی، روڈ پہ ہو گیا۔ اب یہ سوراخ کر کے اس کو کون صحیح کرے گا؟ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ہے، زمین کی پر اصلاح ہو جانے وہ فساد مت کرو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں؟ ابھی ایک بھائی بتا رہا تھا، آپ کو عجیب لگے گا کہ میں کون سی مثالیں دے رہا ہوں، او بھائی اللہ کی قسم یہ سمجھنے کی باتیں، چوری خیانت قومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہمارا۔ چوری کو چوری نہیں سمجھ رہے، خیانت کو خیانت نہیں سمجھ رہے، یہ قومی مسئلہ بنتا جا رہا ہمارا۔ زمین کے اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ کرو، کچرا کنڈی پتہ کہاں ہے؟ ہاں نہیں، او تھیلی اڑتی بھائی پھچ روڈ کے اوپر۔ اے اللہ کے بندے یار، خوف کرو اللہ کا یار۔ الطہور شطر الایمان، پہلی کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہو، صفائی نصف ایمان ہے، پہلی کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہو۔ ابے رحم کھاؤ یار، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا، پہلی سے لے کے اس پہلی کلاس سے لے کے اس عمر میں، جس عمر میں فرشتہ تیری روح قبض کر کے چلا گیا، تجھے طوطے کی طرح پڑھایا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، کہاں گیا وہ تیرا مسئلہ؟ تو سب سے زیادہ طہارت کی مخالفت کر کے آ رہا ہے، بڑا پاک صاف چوچو، گھر سے نہا دھو کے نکلے ہیں، اتر چھڑک کے، باہر نالی بند پڑی ہوئی، ہمارا کام نہیں ہے بلدی والے کھولیں گے۔ بے رحم کھاؤ یار خود میں۔ صفائی مومن کا کام ہے، مخصوص کسی ادارے کا نہیں۔ وہ نہیں کر رہے تو آپ کرو یار، اللہ کے بندے سمجھے ذرا اس بات کو، زمین میں فساد نہیں ہونے دینا ہے بعد اصلاح کے۔ یہ ساری فساد کی شکلیں سب کی سب۔ کیا ہو بھائی کنڈا ڈال لیا، کیوں ڈالا کنڈا؟ نہیں وہ نعت خوانی کا پروگرام ہو رہا ہے، نہیں مسجد میں لائٹ نہیں آ رہی تھی، مسجد میں لائٹ، مسجد میں نماز، نعت خوانی فلانا کسی بھی نام پہ چوری کرنا جائز ہے، چوری کرنا کسی نام پر جائز نہیں ہے، چاہے آپ اس کو دین کے نام پہ کر لو، چوری جائز نہیں ہے۔ اس سمجھیں، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اداروں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ پانی کا بل دیتے ہیں ہم؟ پانی کا بل دیتے ہم؟ نہیں۔ پانی کے گیلن خرید کے پیتے ہیں ہم؟ پھر ڈوب کے مرتے ہیں اسی پانی میں؟ نہیں۔
آپ دیکھیں 250-300 روپے کا پانی کا بل مہینے کا نہ دینے والی قوم 2200 کا پانی خرید کے پی رہی، اب اس میں خوش ہے۔ پہلے ادارے کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا مکمل طور پہ، اب اس کے بعد اٹھ کے نہیں ہمیں منرل واٹر چاہیے۔ منرل واٹر تیرے باپ دادا نے کبھی منرل واٹر پیا تھا؟ تو پیے گا چو منرل واٹر ساری عمر، وہ بھی وہی گٹر لائن کا پانی پی پی کے 100 سال عمر کر کے گئے۔ تو یہ والا پانی پی کے 35ویں 40ویں سال میں تو گردہ ڈائلسس پہ لے آتا ہے ہی نہیں بھائی، ہم نہیں ہیں صاف پانی والی قوم، ہم نہیں ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ، ہمیں تو جو وہ گٹر لائن والا پانی ہے نا وہ صحت مند رکھتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، لگتا ہے سننے میں عجیب ہے لیکن یہی حقیقت ہے، وہ ہمیں صحیح رکھتا ہے، وہ اصل منرل واٹر ہے ہمارے لیے۔ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے محکموں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کہنے والا آپ کو کہہ سکتا ہے کیا آپ واپڈا کی کرپشن نہیں دیکھتے؟ نہیں وہ، لیکن لا بنا فاسد علی الفاسد، فساد کی بنیاد فساد پر نہیں رکھی جاتی۔ مثال کے طور پر وہ کرپٹ ہے، تم بھی بنو گے بھائی۔ مومن تو مومن ہے نا یار، مومن اپنا آئینہ بتاتا خود ہے، کسی میں اپنی چہرے کو نہیں دیکھتا، کسی میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنا آئینہ خود ہوتا ہے، لوگ اس میں اپنے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ یار کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں کہ یار دیکھو اللہ ہمیں ایسا بنائے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں کوئی فساد نہیں ہونا، درختوں کو نہیں کاٹنا، درختوں کو، ایک تو وہ ہے نا کہ مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، بھائی رستے میں کوئی پیڑ جھک گیا، ایسا جھک گیا کہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے، مثال ہے، بھائی اتنا حصہ کاٹ دیا ہم نے، ورنہ درخت کاٹنا جائز ہے۔ درخت تو شریعت میں لگانے کا حکم ہے، کاٹنے کا حکم نہیں ہے، سوائے کسی شرعی بڑی ضرورت کے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طریقے سے یعنی ایسی جگہیں جہاں گاڑیوں کی گزرگاہ ہے، پنکچر والوں کو وہاں اپنی دکانیں نہیں کھولنی چاہیے، پتا آپ کو؟ جہاں سیدھی ایک ہوتا ہے نا سائیڈ میں کسی گلی میں کھول لی، ایک سیدھے روڈ سے ادھر کھول لی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پنکچر وغیرہ بناتے ہیں تو بعض مرتبہ خیال نہیں کرتے، کیلے روڈ پہ پھینک دی، ٹائر میں سے کیل نکلی روڈ پہ پھینک دی، دوسری گاڑیاں پنکچر ہوئی۔ یاد رکھیں اس بات کو، آپ بھی اپنے گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوشش کریں اس طرح کی تمام چیزیں وہ محفوظ کر کے اس کو ایسی جگہ پھینک کے آئیں جہاں سے گاڑیوں کا گزر نہیں ہوتا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو علامات بتائیں، شناخت بتائیے نا کہ یہ ایمان کی علامتیں بندے کے اندر، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے والی چیز کو رستے میں سے ہٹا دینا۔ ایک گڑھا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، آپ اسے بھر سکتے ہیں، بھر دو، انتظار نہیں کرو کسی کا۔ مثال کے طور پہ روڈ پہ کوئی چیز ٹوٹی ہوئی پڑی ہے، آپ کو پتا ہے ٹائر، اس ٹائر کو نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے پیر کو نقصان ہوتا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، سائڈ میں کر دو۔ ہر ایسی چیز جو مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو سائڈ میں کر دینا چاہیے، اپنے خود اپنا کردار اس میں ادا کرتا ہے، پڑے رہنے دے، میں کیوں اس کے لیے اپنا وقت برباد کروں؟ یاد رکھیں اس بات کو، نماز کے لیے وقت برباد نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھ کے وقت برباد نہیں ہوتا ہے، حج کر کے وقت برباد نہیں ہوتا ہے، نیکی کرنے سے وقت برباد نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ نیکی اپنا صلہ دیتی ہے، اور سب سے بڑا صلہ کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو خود اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سب سے قریب نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کسے ملتی ہے؟ نیکیاں کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جس نیکی کی بھی توفیق دے آدمی آگے بڑھ کے کرے، جس اچھائی کی توفیق اللہ رب العزت دے آدمی آگے بڑھ کر اسے کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نہیں، کوئی کرے نہ کرے، آپ کریں۔ نعم البدل کے بغیر میں کروں تو میرا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ آخرت کا ہے۔ جو شخص اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا میں چاہتا ہے تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اسے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا حصہ چاہتا ہے، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھائیاں دے اور آخرت میں بھی وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، نجات سب سے پہلی ہے۔ تو نیکیاں اس امید کے اوپر آدمی کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، جہنم سے میری نجات ہو جائے، سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت. حالانکہ یہ آیت اپنے اندر ایک پورا موضوع رکھتی ہے، لیکن پھر بھی وقت ہے ہمارے پاس تھوڑا سا، میں نے کہا کچھ جو چند باتیں اس حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں. دیکھیں اللہ رب العزت نے پہلے آیت نمبر 54 کے اندر اپنی نشانیوں کو ذکر کیا، پھر اس کے درمیان میں اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے اس ادب کو ذکر کر دیا. ہو گیا. اب اللہ دوبارہ سے ایک اور دفعہ اپنی نشانی کو بیان کر رہا. آدمی کو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ واقعی اپنے رب کو پکار کے میں کبھی خالی نہیں رہ سکتا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ. وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. اب وہ پتہ ہے پانی بنتا ہے، پڑھا ہے نا ہم نے، پانی بنتا ہے. ہمارے ہاں ہم میں جو بایولوجی اور سائنس کے جو شاگرد ہیں انہیں پتہ ہے پانی بنتا ہے، آگ بنتی ہے، آگ بھی بنتی ہے، مٹی بھی بنتی ہے. پتہ ہوا کہاں بنتی ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ پانی آیا ہے، آگ تخلیق ہوئی ہے، کہاں ہے آگ؟ سورج پر ہے، اور زمین پہ ہم بناتے ہیں. پانی کہیں بھی نہیں، زمین پر ہے. مٹی زمین پر ہے، ہوا زمین پر ہے. ٹھیک ہے، آگ کہاں سے رہی ہے؟ جیسے پانی آسمان سے اترا، ابھی پڑھیں گے ہم. آگ سورج پر ہے، نظر آتی ہے. مٹی اسی زمین پر ہے، جو بنایا اس کو اسی طرح بنایا. ہوا کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال ہے، سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ آیت اس کا جواب ہے، یہ آیت اس کا جواب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. بشرم بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے ساتھ خوشخبریاں لے کر، اس کی رحمت کے ساتھ خوشخبریاں. اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں، پہلے سیارے پر ہوا چلتی ہے، پہلے سیارے پر بھئی ہم تو تیسرے چوتھے نمبر پہ نا، پہلے سیارے پہ ہوا چلتی ہے. اور یار سنو، بڑے کام کی بات ہے، پہلے سیارے پر ہوا چلتی ہے. وہ ہوا جس چیز سے گزرتی بھی جاتی ہے اس چیز کو جلا کے راکھ کرتی بھی جاتی ہے. وجہ سورج کی قربت، سورج قریب ہے نا. ہم کہتے ہیں نا لو، گرم ترین ہوا کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لو. کیا ہوا بھائی؟ اس کو لو لگ گئی ہے. کیا ہو گیا؟ ٹیمپریچر پہنچ گیا 103 پر، اور پڑے ہوئے چکر آ رہے ہیں، الٹیاں ہو رہی ہیں. کیا ہوا؟ وہ ہوا لگ گئی، اس کو لگی. سوچیں اگر اس کو پہلے سیارے والی ہوا لگ جائے، اس کے جسم پر گوشت بھی باقی بچے گا، ختم سب. وجہ سورج کے قریب ہونے کی ہے. ہوا اتنی گرم ہوتی ہے کہ جس چیز کے پاس سے گزرے گی نا اس کو جلاتی ہوئی چلی آئے گی. ہمارے پاس آتی ہے؟ آتی ہے نا ہوا، ہمارے پاس ہوا آتی ہے نا، لیکن کس طرح؟ بشرم بین یدیہ، اپنے ساتھ خوشخبریاں لے کر. اللہ کی قسم ہے سائنس، ہمارے پاس بھی ہوا آ رہی ہے لیکن خوشخبریاں لے کر آ رہی ہے. رحمت ہی، اس کی رحمت کی وجہ سے. ورنہ وہی والی ہوا سیدھی آ جاتی ہے اگر تو آ سکتی تھی نا. وہی والی ہوا جب پہلے سیارے پر ہے وہی ہوا آ سکتی. تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا، تھوڑا، لیکن اتنا نہیں ہوتا. زمین پہ پہنچتی، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جتنی فصلیں سب خراب ہو جاتی، ساری فصلیں، سب درخت. یعنی خزاں کا موسم 12 مہینے آپ کے سیارے پہ رہتا، 12 مہینے خزاں، سب کچھ خشک. اب یہ سی پانی خشک ہونا ہوتا تو آہستہ آہستہ سارا پانی خشک ہو کے اڑ جاتا. نہیں سمجھے ہو؟ پھر اس میں ایک اور خوشخبری ہے. بارش کیسے ہوتی ہے؟ سائنس بھائی بارش ایسے ہوتی ہے، ہوا کا ایک مخصوص دباؤ دریاؤں سمندروں پر سے پانی کو آبی بخارات میں تبدیل کر کے اڑا کے لے جاتا ہے.
یعنی سورج کی روشنی ہے نا وہ اس پہ پڑ رہی ہے, پانی جو نا وہ آبی بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے. اب ہوا آئی اور ان آبی بخارات کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئی اوپر اپنے ساتھ, صحیح ہے. ہر آبی بخارے کے اندر ایک پانی کا قطرہ ہے, نہیں سمجھے, یا ایک پانی کے قطرے میں 2 سے 3 4 5 آبی بخارے ملے ہوئے ہیں, صحیح. ہوا اپنے ساتھ اٹھا کے دریاؤں سمندروں کے اوپر سے لے کے جا رہی, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. سننا ذرا بات کو, لے گئی 100 پوائنٹ ہے. سنو, حتی یہاں تک کہ اذا اقلت سحابا ثقالا, یہاں تک کہ اس پانی کو اٹھا لیا بھاری بھاری بادلوں نے, بھاری بھاری بادل بنا لیے اسے. کیا بھاری بھاری بادل؟ یار اللہ کی قسم, آپ دیکھیں آج سے 400 سال پہلے بھی یہ آیت آدمی پڑھتا سر کھو جاتا ہے. بارش اور وہ بھی بھاری بادل, وہ بھی بھاری بادل کب بھاری ہوتے ہیں تو روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں, اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں, محسوس بھی نہیں ہوتے بعض دفعہ. تو یہ ثقالن بھاری وزنی, یعنی ثقل عربی میں وزن کو کہتے ہیں, وزنی. وزن کیا ہے اس میں؟ برسنے والا جو بادل ہوتا ہے نا بھائی جان, برسنے والا بادل, لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے اس کے اندر. برسنے والے بادل کے اندر لاکھوں کروڑوں ٹن پانی, لاکھوں کروڑوں ٹن. جب لفظ ٹن ہی آ گیا وزن آ گیا. اب بھائی میرے وزن آیا. سائنس دیکھو آپ یار, ایک ہی آیت ہے, لائن سے آپ کے سارے قاعدے سائنس کے کلیئر کرتی جا رہی ہے, ایک آیت. اور کب؟ آج سے 14 سال پہلے, جب کوئی اس سائنس کو جانتا ہی نہیں تھا. بادلوں میں پانی ایسے ہوتا ہے کروڑوں ٹن. اور آگے دیکھو, سکناہ لبلد میت, ہم اس کے ذریعے مردہ شہر کو, سننا, ہم مردہ شہر پر پانی اتارتے ہیں اس کے ذریعے, اسے پانی پلاتے ہیں, مردہ شہر کو سیراب کرتے ہیں, اسے پانی پلاتے ہیں مردہ شہر کو. مردہ شہر کو پانی پلاتے ہیں, کیا مطلب؟ اور سنو ذرا بات کو, ہمارے یہاں دھڑا دھڑ بور, یہ بارش ہوئی تھی نا, اس سے پہلے کا بتا رہا ہوں آپ کو. دھڑا دھڑ بور ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ بور ہو رہے ہیں, زمین سے پانی کھینچا جا رہا ہے. اب بائیں زمین سے مسلسل پانی کھینچا جا رہا ہے, زمین اس سے کمزور ہو جائے گی, سیم بڑھے گا زمین میں, بلڈنگیں کمزور ہوں گی. کیا مطلب؟ شہر بوسیدہ ہو جائیں گے. ایک جملے میں اور بول دیں, ہاں مردہ ہو جائیں گے, ہے نا, ہو جائیں گے. اچھا پھر کیا ہوا؟ سکناہ لبلد میت, پھر ہم نے سیراب کیا مردہ شہر کو. بارش ہوئی, یہ بھی بارش ہوئی. ابے بھائی پانی 15 20 دن کھڑے رہے, زمین پانی سک ہی نہیں کر رہی ہے, کھینچ ہی نہیں رہی اپنے اندر. اتنی بارش ہو گئی ہے کہ اندر جتنے پانی کی ضرورت تھی اس سے پانی کتنا اوپر آ چکا ہے لیول میں, کہ 10 دن پانی یوں ہے اوپر. انتظار ہو رہا ہے کس لیے؟ کہ دھوپ پڑے گی تو سوکھے گا, یہاں سے منتقل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی سکناہ لبلد میت, ہم نے مردہ شہر کو اس کے ذریعے سیراب کر دیا. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس کی حد تک ہو گئی بات. وہ سیرابی ہمیں چاہیے اپنے نباتات کے لیے, اپنے فصلوں کے لیے. اور سنو, فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات. اوہو, ہمیں پانی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہماری سبزیاں, پھل پودے بھی بڑھے, ترقی کریں, پکیں, اپنے اصل سائز کو, اپنے اصل ذائقے کو پائیں. موسمبی کا ذائقہ کیا ہے؟ موسمبی کا ذائقہ کیا ہے؟ ابے بتاؤ نا یار, کیا موسمبی نہیں کھائیے؟ کھٹا, ایسے ہی کھٹا موسمبی کا ذائقہ. اسٹرابری کا کیا ہے؟ میٹھا ہے. گنے کا کیا ہے؟ اسٹرابری جیسا ہے, علیحدہ ہے. لیمو کیا ہے؟ کھٹا ہے, موسمبی جیسا ہے. اے یار سنو نا ذرا بات, آلو سبزی ہے, گوبھی سبزی ہے,
دونوں کے ذائقے میں فرق ہے. آلو ہی میں دو آلو ہوتے ہیں, میٹھا اور پھیکا نمکین ہوتے ہیں. ایک اور بتاؤں, شکرکندی. شکرکندی کا ذائقہ کیا ہے؟ میٹھا. 3 آلو, نمکین, ابھائی پھیکا, میٹھا. ابھائی ہو گئے. سننا, توجہ طلب بات. پانی اللہ کہہ رہا ہے فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. یہ اسی بادل والا یہ پورا ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, اس کے ذریعے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اس ایک پانی سے سارے پھل نکال دیے. اس ایک پانی سے. اس کا ذائقہ کیا تھا؟ اس ایک پانی کا ذائقہ کیا تھا؟ میٹھا. جو نہیں ہوتا تو فصلیں ہی نہیں اگتی. اس ایک پانی کا ذائقہ تھا میٹھا, لیکن کون سا میٹھا؟ شکرکندی والا نہیں, اسٹرابری والا نہیں, گنے والا نہیں. کون سا؟ اس کا اپنا ذائقہ. یہ ہے حقیقت میں میٹھا. اچھا جی, ہو گیا. لیکن اس سے ہمیں مختلف ذائقوں کی سبزیاں اور پھل اللہ رب العزت نے اسی زمین سے نکال کے دیے. کتنی بڑی بات ہے اگر آدمی سوچے تو. بظاہر ایک آیت تھی جس کو سرسری پڑھتے میں ایسے نکل جاتے ہیں, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبریاں دینے والی اپنی رحمت سے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سِحَابًا ثِقَالًا, یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھرکم بادل اٹھا لاتی ہیں, سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ, اس کے ذریعے سیراب کرتا ہے, پلاتا ہے مردہ شہر کو. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ, اور اتارتا ہے پانی کو. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور اس کے ذریعے پھل پودوں کو پیدا کرتا ہے, زمین سے نکالتا ہے. بظاہر کتنا سرسری تھا, ہو گیا. لیکن کیا یہ جو ہم نے مختصراً پڑھا یہ اس حد تک کی ہی بات تھی؟ کتنی بڑی سائنس تھی اس کے اندر اللہ کی. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور اسی طریقے سے ہم مردوں کو نکالیں گے اگرچہ تم نصیحت حاصل کرو. جب ہم بور کر رہے تھے, ٹینشن میں تھے, زمین کا پانی ختم ہو رہا ہے, پتا تھا ایسی بارش ہوگی؟ پتا تھا نہیں. پھر ہوئی. کر لو مزید 10 سال اور بور کر لو, پھر بارش ہوگی, پھر ختم ہو جائے گی ٹینشن. ایسی ہے. ارے تمہیں یاد ہوگا یار, ہم ڈیموں کو لے کے پریشان تھے پچھلے 5-6 سالوں. یہ موسمیاتی تبدیلیاں نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ جی وہ انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے, ہمیں ڈیمز بنا رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا. آج کیا ہے, زبان پر بھی آتا ہے ڈیم کا نام نہیں. کیوں؟ اتنا پانی ہے ہمارے پاس. بنانا تو اب بھی چاہیے, ہر طاقتور ملک کرتا ہے, جتنا پانی اسٹور کر سکتا ہے کرتا ہے. بنانا تو اب بھی ہے, لیکن ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں, اب آتا ہے منہ پر ڈیم کا نام نہیں. کیوں؟ اتنا پانی ہے ہمارے پاس. انسانوں کی سوچ میں اور اللہ کے حکم میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے آپ سوچتے رہو, اللہ کو تو پکارو, اس سے تو مدد مانگو. آپ تدبیریں کر رہے ہو, مدد تو اللہ سے مانگو. وہ اللہ جو بغیر وسیلے, وہ اللہ جو بغیر کسی تدبیر کے آپ کے مسائل پر حل کرنے پر قادر ہے, آپ کی حاجات عطا کرنے پر قادر ہے. جو پکارو تو صحیح. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, پاکیزہ زمین اپنے رب کے حکم سے پاکیزہ سبزہ اگاتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو خراب زمین ہے وہ صرف ناقص نکالتی ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, اور اسی طریقے سے ہم شکر کرنے والے لوگوں کو اپنی آیات کھول کے واضح کر کے بیان کرتے ہیں. اور سنو, یہ کیا مطلب ہوا کہ پاکیزہ زمین پاکیزہ سبزہ اگائے گی اور ناقص زمین؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بنیاد اچھی رکھو, نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. بنیاد غلط رکھ کے اچھے نتیجے کی امید رکھو گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جو بوگے وہ کاٹو گے, یہ اصول ہے. برائی کو بوگے تم سمجھو تم اچھائی کو پالو گے, نہیں, تم کاٹو گے بھی برائی کو. یاد رکھیں اللہ, اپنی محنتیں, اپنی توانائیاں اللہ کی مرضی, اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزاریں. کوشش کریں قلیل عمل کریں,
مگر کریں سنت کے مطابق، کریں اللہ کا خوف دل میں رکھ کے، کریں اللہ کو راضی کرتے ہوئے اور بغیر کسی ریاکاری کے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا